وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ جو ہمارے لطائف ہے نا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، یہ بظاہر تو وجود کی مقام ہے، لیکن اصل میں یہ روح کی مقام ہے، اور یہ سارا ذکر کا نور براہ راست پہلے روح میں جاتا ہے۔ جب روح منور ہوتی ہے تو وجود کو بھی منور کر دیتی ہے، اور جب روح منور ہوتی ہے تو فرشتوں کی طرح اس کے اندر پرواز کی قوت استعداد ہوتی ہے، اور وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر شیخ اسے پکڑ کے مقام احدیت پہ لے جاتا ہے جو 7 آسمان سے اوپر جگہ ہے، اور اس کی برکت سے بندے کے اندر وحدانیت، یعنی اللہ ایک ہے، وہی پیدا کرنے والے، پالنے والے، حاجت روا، مشکل کشا، پروردگار، اسی سے مدد مانگو، اس سے معیت ہے، ہر وقت ہر جگہ ہے، صرف اللہ کی خاص۔ یہ یقین کی کیفیت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر قربیت کی کہ وہ ہماری سانسوں سے، ہماری دھڑکنوں سے، ہماری شارک سے بھی قریب ہے، یہ یقین کی کیفیت بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو یحبہم و یحبونہ 3 دائرے ہیں، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے، تو اس دائروں میں اللہ کے نور کی خاص ایک محبت کی تجلی ہے جو روح کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کی محبت کا رنگ اس پہ غالب، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ نا، تو نور اس کے اندر آتا ہے اور اللہ کی محبت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ اللہ کی محبت ہوگی اتنا قرب ملے گا، اتنا ہی آدمی کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ پھر جب یہ 3 دائرے ہو جاتے ہیں نفس کے گردا گرد، پہلا دائرہ دوسرا، پھر یہ پہلا دائرہ جو ہے وہ سر سے اور کندھوں سے بائیں سے ایسے گزر کے پاؤں سے، دوسرا اس کے گرد، تیسرا اس کے گرد، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو ان دائروں کا جو نور ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک روح میں جو ہے نا وہ داخل ہو جاتا ہے اور منور کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کوئی لائٹ ہے، یہ جو آج کل یہ بندوں کو نا درد ہونا تو جسم پہ نا ہیٹ کی جاتی ہے، تو سر پہ بھی، کمر پہ بھی، ٹانگوں پہ بھی، تو یہ ایک نور کی ہیٹ ہوتی ہے جو سارے روح کو منور کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والشجران، روح سجدے میں چلی جاتی ہے اور اللہ کے قرب کی طرف جاتی ہے۔ کل من علیہا فان، اب یہ کل من علیہا فان فنا فی اللہ ہے۔ ہم دنیا میں رہتے دنیا دار ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، دیکھنے سے بھی، سننے سے بھی، بولنے سے بھی، اور کھانے پینے سے بھی، ماحول سے بھی۔ اگر کسی جگہ آپ گندی جگہ جائیں تو بدبو آپ کو متاثر کرتی ہے، اچھی جگہ پہ جائیں تو خوشبو آپ کو معطر کرتی ہے۔ اسی طرح بعد میں آدمی چلتا ہے تو تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نا، بعد میں کوئی خبر اچھی سنتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، بری خبر سنتا ہے تو آدمی دکھ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح دنیا کے اثرات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، تو کل من علیہ فان سے وہ اثرات دنیا کے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے بستر پہ گھر میں گندگی آ جاتی ہے، ہوا چلتی ہے تو اس کی صفائی کی جاتی ہے، تو کل من علیہ فان میں روح سے گندگی کو دور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو بھی دیکھیں آپ کا جسم گندا ہے تو آپ پہلے نہاتے ہیں، پھر آپ کپڑے بدلتے ہیں، اور اس کے بعد تیل لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ کا جسم بھی گندا ہے، کپڑے بھی ہے گندے ہیں، بو بھی آ رہی ہے اور آپ تیل بھی لگانا شروع کر دیں، سرما لگائیں، تو ایسا تو کبھی نہیں کرتے، پہلے آپ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں۔ تو فنا میں یہ گندگیاں نکلتی ہیں نا تو نور آتا ہے نا، تو نور خوشبو کی طرح، تیل کی طرح، ایک نور کی طرح، صفائی کی طرح اس کے اندر اس کو نور نور کر دیتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا باغات ہے نا، تو جب خزاں آئی ہوتی ہے تو کسی ٹہنی کے اوپر پتے نہیں ہوتے، جب بہار آتی ہے تو پتوں کے بعد پھر اس پہ پھل لگ جاتے ہیں نا، تو یہ اسی طرح یہ جو ہے نا بہار آ جاتی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سالک المجذوبی ہے، اس کے 7 دائرے ہیں، شیخ یہ دائرے کراتا ہے تو اس کی نسبت سے آدمی اللہ کی طرف رواں دواں، اللہ کے قرب کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر عرشی منازل ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ بھاگو اللہ کی طرف نا، اصل تو ہمارا سب کچھ اللہ ہے نا، ہمیں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا، جنت بھی اللہ کی
ملاقات کی جگہ ہے اور جنت کی نعمتیں مفت میں ملیں گی. اصل چیز اللہ کی ملاقات، اللہ کی زیارت ہے. تو اللہ کی طرف بھاگو، بھاگنے والے بن جاؤ نا اللہ کی طرف. تو اس مراقبے میں نا اللہ کی طرف بھاگنے کی ایک خواہش پیدا کی ہے، قوت پیدا کی جاتی ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے اور پھر روح بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. اور شیخ سے جب لے کے جاتا ہے تو پھر 24 گھنٹے آپ سوئے ہوں تو بھی روح اللہ کے قرب کی طرف چلتی رہتی ہے، آخری سانس تک چلتی ہے. اللہ بڑے گناہوں سے بچائے، اس کے وبال آ جاتا ہے، وگرنہ روح چلتی رہتی ہے، آخری سانس تک چلتی رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کا آ جاتا ہے. تو بھی اللہ نے دنیا میں اپنے نور کی تجلی کا مرکز بیت اللہ کو ٹھہرایا ہے، اس لیے کو نظر آتا ہے نا. ورنہ ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئے تو مشکل تھا، دیکھنا آسان ہے نا. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہاں اللہ کے نور کی تجلیاں ہیں نا، تو وہ تجلیاں پانے کی ایک جگہ آسان ہے. ورنہ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ ہے، لیکن ایک خاص تجلی ہے نا. تو اسی طرح روح کو وہاں لے جایا جاتا ہے کہ اللہ کے نور کی خاص تجلی سے ہی نصیب ہو، اور اس کے وجود برکت سے وجود کو بھی نصیب ہوتی ہے. جب وجود وہاں جاتا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، تو وہاں جب وجود جاتا ہے تو اس کی برکت وجود اور روح دونوں کو ہوتی ہے. جن لوگوں کے وجود کو روح کو نہ ہو تو وہ آدھا ہی کام نہیں ہوتا، لیکن جن کی اللہ روح کے استعداد پیدا کرے تو اصل مزہ ان کا ہے، تو وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ سارا جتنا نظام ہے نا، اللہ نے عمار صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا نا، مرکز بنا دیا مرکز. تو رسول اللہ کے پاس شیخ روح کو لے کے جاتا ہے اور آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کی نورانیت سے، آپ کی نور نبوت سے جسم میں اندر ایک استعداد اور قوت پیدا ہوتی ہے. صحابہ کو زندگی میں جو نصیب ہوئی ایسی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. وہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے غلام تھے، آپ کے صحابہ تھے، لیکن یہ روحانی طور پہ پیش ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے. اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو شان ہی صحابہ کی. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ روح آپ کے پاس جاتی ہے تو آپ کی برکتیں پاتی ہے، اور جتنی وہ برکتیں پاتی ہے روح کے اندر اللہ کی محبت اور اس کی اللہ کی طرف چلنا اور اس کے اعمال، اس کا ورع تقویٰ، اس کا خلوص سارا کچھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں قوت آ جاتی ہے. جیسے دنیا میں آدمی جتنا طاقتور ہو اتنی زیادہ اس کے اندر استعداد ہوتی ہے کام کرنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ چیز استعداد بڑھ جاتی ہے. پھر فنا پہ رسول کا ایک مراقبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی برکت سے اللہ جل شانہ سارے نظام کے ایک خاص ترتیب کو چلا رہے ہیں. تو وہ روح اس مقام اس میں آ جاتی ہے، اور وہ ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ آدمی اگر فوت بھی ہو جائے تو اس مجلس میں رہتا ہے، اس کی روح رہتی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ ساتھ رہے گا، وہ قوت رہے گی. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں زیارت ہوتی ہے تو فنا پہ رسول دائمی ہو جاتی ہے. اس طرح کی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے.